فصاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، کہ ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے آئے. فقال، اور آپ نے فرمایا، لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، کہ آج تم مجھ سے جو سوال کرو گے میں بیان کروں گا. پوچھو، آج جو چاہو پوچھ لو، جو سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا اور بیان کروں گا تمہیں. فجعلت انظر یمین و شمالا، تو انس فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا. نبی علیہ السلام کا ممبر پر بیٹھنا اور آپ کا یہ بات فرمانا، اس میں ایک بڑا ایک پہلو تھا، ایک ڈر کا اور خوف کا، جو آپ کے غصے اور غضب کی نشاندہی کرتا تھا کہ تم نے فلاں دن اتنے سوال کیے، چلو آج سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. تو اس میں تھوڑا سا ناراضگی کا تاثر تھا اور آپ کے غضب کا تاثر تھا. تو انس فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں دیکھنے لگا. فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، ہر شخص اپنا سر کپڑے میں لپیٹے رو رہا تھا. نبی علیہ السلام کے اس شدت غضب کو دیکھ اور آپ کی ناراضگی کو دیکھ کر ہر شخص اپنی چادر یا رومال اپنے سر میں باندھے اور اپنے چہرے کو چھپائے رو رہا تھا. اور یہ نبی علیہ السلام کی مجالس میں عمومی طور پر ہوتا تھا. آپ کی مجالس میں ہنسنے ہنسانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا. ہنسنا ہنسانا یہ دعوت کے مقاصد کے خلاف ہے، اور یہ دعوت میں ایک طرح کا استہزاء اور مذاق پیدا کرنا ہے. جو وظیفہ انبیاء ہے دعوت دینا، اس وظیفہ انبیاء کو ٹھٹھا اور مخاط اور مذاق میں ضائع کرنا اور اس کو برباد کرنا قطعاً دینی حکمت کے خلاف ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر بھر کی مجالس ہیں، کسی ایک مجلس میں آپ نے صحابہ کو نہیں ہنسایا. رلانے کے بے شمار واقعات آتے ہیں، بلکہ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ انی لآخذ بحجبکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ میں جب وعظ کرتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ لوں اور جہنم سے بچا دوں. ایک داعی کا یہ انداز اگر ہو کہ ابھی میں آپ کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ ہنسے گا، ہنسائے گا اور اس قسم کا ماحول پیدا کرے گا کہ لوگوں کے نزدیک یہ بات پھیل جائے جی فلاں کی تقریر ہونے والی، چلو ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے. یہ کون سا ذوق ہے، پرلے درجے کی بد ذوقی. تو صحابہ رویا کرتے تھے جیسے آج کا دن ہے. ہر